وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں سب امتوں میں افضل کیا، یعنی امت محمدیہ ساری امتوں میں افضل ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے نگہبان ہوں اور گواہ ہوں۔ مسند امام احمد بن حنبل تیسری جلد صفحہ نمبر 61 پر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ یہ امت 70 امتوں کو پورا کرے گی، یعنی بڑی بڑی 70 امتیں ہیں، تو یہ امت ان میں آخری ہے، تو ان 70 کے فیگر کو یہ پورا کرنے والی ہے۔ یہ امت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے آخری، سب سے بہترین اور سب سے معزز ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیت نمبر 110 چوتھے پارے میں ارشاد ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جتنی امتیں آئیں ان میں تم سب سے بہترین امت ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، and thus we made you an exceptional nation. That is, the ummah of the Prophet ﷺ is the most virtuous of all nations. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، so that you become witnesses over people, and this messenger becomes your guardian and witness. In Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, it is narrated from Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, indeed, this ummah will complete 70 nations, أو كما قال عليه الصلاة والسلام, meaning there are many great nations, 70 in number, and this ummah is the last among them, completing the number 70. This ummah, in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, is the last, the best, and the most honored. In the Quran, in Surah Al Imran, verse number 110, Allah subhanahu wa ta'ala says, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، O Muslims, you are the best nation which was sent forth. بخاری شریف کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، باب قوله تعالی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، حدیث پاک ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یجاء بنوح یوم القیامہ، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کو لایا جائے گا، ان کی امت سامنے لائی جائے گی، فیقال له هل بلغت، ان سے کہا جائے گا کہ کیا آپ نے تبلیغ فرمائی، پیغام پہنچا دیا؟ فیقول نعم، حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں یا ربی، اے میرے رب۔ فتسأل امتہ، پھر آپ کی امت سے، آپ کی قوم سے پوچھا جائے گا، هل بلغکم، کیا انہوں نے تمہیں پیغام پہنچایا تھا؟ فیقولون ما جاءنا من نذیر، تو جو آپ کی قوم کے کافر ہوں گے وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے مالک ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں، کسی نے ڈر ہی نہیں سنایا۔ فیقول من شہودک، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے نوح، آپ کے گواہ کون ہیں جو اس بات کی گواہی دیں کہ آپ نے اسلام کی دعوت انہیں پہنچائی تھی؟ فیقول محمد و امتہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے مالک اس بات کی گواہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کی امت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُجَاءُ بِكُمْ،
फिर तुम्हें लाया जाएगा, फतशहदूना, फिर तुम गवाही दोगे। सुम्मा क़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत करीमा की तिलावत फरमाई, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन नास, और बात यूं ही है कि हमने तुम्हें सब उम्मतों में अफजल किया कि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ, व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और ये रसूल तुम्हारे निगहबान हों और गवाह हों। In Sahih al-Bukhari, there is a hadith narrated from Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, who states that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said, Sayyidina Nuh alayhi salam will be brought on the day of resurrection. His nation will also be brought before Allah subhanahu wa ta'ala. It will be said to him, did you convey the message? Sayyidina Nuh alayhi salam will reply, yes, my Lord. Then his nation will be questioned, did he convey the message to you? The disbelievers among his people will deny it and say, no warner ever came to us. Then Allah subhanahu wa ta'ala will say, O Nuh, who are your witnesses that can testify that you conveyed the call of Islam to them? Sayyidina Nuh alayhi salam will submit, my Lord, the witness to this is Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam and his ummah. The Prophet sallallahu alayhi wasallam then said, then you will be brought and you will bear witness. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam then recited this verse, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. And thus we made you an exceptional nation so that you become witnesses over people, and this messenger becomes your guardian and witness. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. So this hadith teaches us that the nation of the Prophet sallallahu alaihi wasallam will be made a witness on the day of judgment. दीगर अहादीस तैयबा में ये बात है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गवाही देगी तो अंबिया की उम्मतें कहेंगी कि ये तो बाद में आए, जब हम थे उस वक्त ये मौजूद न थे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुम किस तरह गवाही देते हो? तो उम्मत मोहम्मदिया ये अर्ज करेगी, मालिक, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, तमाम नबी अपनी कौमों के पास गए और उन्हें हक पहुंचा दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे और आप गवाही देंगे कि ये नबी हक कह रहे हैं। उस वक्त नबी की कौमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये नहीं कहेंगी कि ये तो हमारे बाद आए, क्योंकि आज कोई हुजूर को नहीं मानता, उसका दिल अंधा है। मगर जब क़यामत होगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इस कदर वाज़ेह होगी और लोगों को ये बात मालूम हो जाएगी कि ये वो नबी हैं जिनके नूर को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया और सारी दुनिया के वाक़यात उनके सामने हुए हैं। अल्लाह ने उन्हें अव्वलीन और आखिरीन का इल्म अता फरमाया। In other blessed ahadith it is mentioned that when the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam bears witness on the day of judgment, the nations of the previous prophets will say, these people came after us, they were not present during our time. Allah subhanahu wa ta'ala will then ask the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, how do you bear witness? The ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam will say, O Lord, we heard from the Prophet sallallahu alaihi wasallam that these prophets alayhimus salam went to their nations and conveyed the truth to them. Then Allah subhanahu wa ta'ala will command and the noble Prophet sallallahu alaihi wasallam will come forward and testify that those prophets are speaking the truth. At that time, the nations of the Prophet alayhimus salam will not object concerning the testimony of the Prophet sallallahu alaihi wasallam by saying he sallallahu alaihi wasallam came after us. No,
they will accept the witnessing of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Today, only the ones whose hearts are blind refuse to acknowledge the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But on the day of judgment, the rank and the majesty of the Prophet sallallahu alaihi wasallam will be so evident that people will realize that he sallallahu alaihi wasallam is the Prophet whose light Allah subhanahu wa ta'ala created first, and before whom the events of the entire world are presented. Allah subhanahu wa ta'ala granted him sallallahu alaihi wasallam knowledge of the earlier and later generations.